وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام سٹیج پر تشریف فرما ہمارے سروں کے تاج حضرت علامہ ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب اور اس پروگرام کے منتظم حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب اور سٹیج پہ تشریف فرما دیگر علماء کرام اور اس پنڈال میں تشریف فرما سامعین گرامی قدر، مجھ سے قبل آپ آج کے دن کے حوالے سے مختلف علماء کرام، مختلف سکالرز، مختلف شیوخ کے خطابات سماعت فرما چکے ہیں۔ میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا اپنے دل کی بات، جذبات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کے ساتھ ساتھ سٹیج پہ تشریف فرما قیادت کے سامنے بھی رکھوں گا۔ ایک ہے قادیانیت کے خلاف قانونی، تحریری، تقریری جہاد، ایک ہے ختم نبوت کے حوالے سے کام، مسلمانوں کے عقائد، نظریات کا دفاع، تحفظ۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عاشق رسول بن کر یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے بڑھ کر معاملہ تھوڑا سا آگے جا چکا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ یہ قادیانی یا قادیانیوں کے ساتھ اور جتنی بھی کفریہ طاقتیں ہیں جو قادیانیوں کے سپورٹر ہیں، ان کے حمایتی ہیں، وہ ان کو پروموٹ کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے، اور ان کا مشن، نظریہ یہ تھا کہ مسلمان بچوں اور بچیوں کے عقائد، نظریات خراب کرنا، مسلمانوں کو دین مبین سے ہٹانا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ اس سے اگلا قدم اٹھا چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پہ حملہ کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پہ حملہ کرنا، آپ علیہ السلام کی توہین کرنا، آپ کی گستاخی کرنا، اور گستاخی کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ کبھی سوشل میڈیا پہ آپ کے کارٹون بنا کے گستاخی کی جاتی ہے، کبھی آپ کے بارے میں غلط کمنٹس لکھ کے آپ کی گستاخی کی جاتی ہے، کبھی یہ گستاخ فرانس کے اندر بیٹھ کے آپ کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی ڈنمارک کے اندر بیٹھ کے آپ کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی جرمنی میں بیٹھ کے آپ کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی انڈیا میں بیٹھ کے آپ کی گستاخی کرتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی کفار ہیں، وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، قادیانی ہوں، جتنے بھی کفار ہیں، یہ سارے کے سارے مل کر باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات، خاص سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرتے ہیں، اس کے ساتھ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں۔ اب ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمان صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جمع ہو جاتے ہیں، آپ کی ذات پہ مٹنے کے لیے تیار ہیں، مرتے ہیں، مٹتے ہیں، جانیں دیتے ہیں، لیکن آپ کی گستاخی کو برداشت نہیں کرتے۔ لہٰذا ہم آپ کی بار بار گستاخی کریں،
بار بار توہین کریں، یہ ایک دن جلوس نکالیں گے، ایک دن ریلی نکالیں گے، دوبارہ یہ ختم ہو جائیں گے، ایک دن FIR کریں گے، دوبارہ ختم ہو جائیں گے۔ آج ہم نے نبی پاک کے ناموس کے تحفظ کی قسم کھانی ہے۔ آج ہم نے امی عائشہ صدیقہ سمیت تمام ازواج مطہرات اہل بیت عظام کے ناموس کے تحفظ کی قسم کھانی ہے۔ آج ہم نے صحابہ کرام کے ناموس کے تحفظ کا عہد کرنا ہے۔ مسلمانوں، یہ سبق ہمیں کس نے دیا؟ جو بھی گستاخ رسول ہے، وہ چاہے جس مذہب سے اس کا تعلق ہو، اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہو، وہ نبی پاک کی گستاخی کرے، وہ تب بھی واجب القتل ہے۔ اگر کوئی یہودی ہے، آپ کی گستاخی کرے، واجب القتل ہے۔ کوئی قادیانی ہے، آپ کی گستاخی کرے، واجب القتل ہے۔ کوئی بھی ہے، جب آپ کی گستاخی کرے گا واجب القتل ہوگا۔ آج جب وہ گستاخ سر عام دن دناتے پھرتے ہیں، آج وہ گستاخ، ان کا نیٹ ورک پاکستان کے اندر موجود ہے۔ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے زر خرید غلام ہیں، ان کی تمام ڈوریاں کوئی کینیڈا سے ہلا رہا ہے، کوئی فرانس سے ہلا رہا ہے، کوئی جرمنی سے ہلا رہا ہے، کوئی کہاں سے فنڈ دے رہا ہے، کوئی کہاں سے فنڈ دے رہا ہے۔ آج نبی پاک کی ناموس محفوظ نہیں ہے، آج آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، میرے اور آپ کے دل میں نبی پاک کی محبت اس طرح ہونی چاہیے جیسے محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی۔ وہ وقت یاد رکھیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لکعب ابن اشرف، کعب ابن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، آپ کا غلام، میں آپ کا نوکر حاضر ہوں، مجھے حکم دیجئے، میں اس گستاخ رسول کو قتل کر کے آؤں گا، جہنم رسید کر کے آؤں گا۔ اندازہ لگائیے، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، باقی سیاستہ میں موجود ہے، اور یہ شان نزول سورہ کوثر کا بھی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ گستاخ رسول کو قتل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اعلان فرما رہے ہیں۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اتنی سی اجازت دیجئے، اگر ہمیں اس کے لیے کوئی بات کرنی پڑے ہم کر سکیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اتنی اجازت ہے۔ وہ چلے گئے، جا کر ایک تفصیلی واقعہ ہے، وقت مختصر ہے، قائدین بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، میں اتنا کہوں گا کہ وہ گئے، جا کے وہاں جا کر محمد ابن مسلمہ نے کعب ابن اشرف کو بلایا، اس سے ملاقات کی، دن کے ٹائم ملاقات کر کے کہا کہ ہمیں نبی پاک آگے ہیں، ہم ان کو ماننے والے ہیں، ہم سے زکوٰۃ مانگتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اس نے کہا آپ اس کے بدلے میں اپنی عورتیں رکھ جائیں، گروی رکھیں۔ انہوں نے کہا عورتیں نہیں رکھیں گے، کہا بچے رکھو، کہا بچے بھی نہیں رکھیں گے، میرا اسلحہ رکھ لو، میں گروی رکھتا ہوں۔ اس طریقے سے اسلحہ رکھ لیا۔ رات کو دوبارہ گئے، جا کے پھر اس کو آواز دی کہ ہم تجھے ملنے آئے ہیں۔ کعب ابن اشرف باہر آیا، جب آیا تو حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھ دوسرے صحابہ کرام کو لے گئے تھے، ان کو اشارہ کر کے بتایا تھا کہ میں اس کے سر کو پکڑوں گا، جب آپ نے دیکھ لیا اس کا سر مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، تم اس کا سر تن سے جدا کر دینا۔ جناب محمد بن مسلمہ نے کعب ابن اشرف کے سر کو پکڑا، پہلے اس سے کہا کہ آپ سے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے۔ اس نے کہا میرے پاس بڑی خوبصورت عورت ہے، دنیا کی خوشبوئیں اس کے پاس، وہ لگاتی ہے۔ کہا اچھا ہم سونگ سکتے ہیں، کہا سونگ لو، کہا سر نیچے کرو، سر نیچے کیا، سونگا، چھوڑا، دوبارہ پھر کہا پھر سونگنا چاہتے ہیں، پھر سر نیچے کیا، تو پھر اس کے دوبارہ سر کو پکڑا زور سے، صحابہ کرام کو اشارہ کیا، انہوں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو جناب اس سے یہ پتہ چلا، یہ ثابت ہوا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ کیا سزا ہے؟ کیا سزا ہے؟ کیا سزا ہے؟ یہ جذبہ محمد ابن مسلمہ کا پیدا کرنا پڑے گا۔ آگے چلیے، بہت بڑا اپنے آپ کو ولی ظاہر کرے، بزرگ ظاہر کرے، مسجد میں بیٹھ جائے، کوئی کعبۃ اللہ کے اندر چلا جائے، لیکن وہاں بھی سب کچھ معاف ہو سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی معاف نہیں ہو سکتی۔ ابن خطل یہ گیا، جب فتح مکہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، آپ نے فرمایا
عام معافی کا اعلان ہے، مختلف لوگوں کو معافی دی۔ کسی کو کہا من دخل فی دار ابی سفیان فهو آمن، جو حضرت ابو سفیان کے گھر داخل ہوگا وہ بھی امن والا، اپنے دروازے بند کر لے وہ بھی امن والا، سب کو معافی دی۔ لیکن جب آ کے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن خطل کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ کہاں لپٹا ہوا ہے؟ کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَوْ كَانَ بِاسْتَارِ الْكَعْبَةِ، اگرچہ وہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہو پھر بھی وہاں سے نکال کے گھسیٹ کے اسے جہنم واصل کرو۔ کیوں؟ وہ میری گستاخی کرتا تھا۔ صحابہ کرام شہینوں کی طرح جٹے، اسے جہنم واصل کر کے آگے خوشخبری سنائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسے جہنم واصل کر دیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گستاخ رسول کی یہ سزا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اگر کفار اسلام کے اندر تان کریں تو کفار کے سرداروں کو چن چن کے قتل کرو، ان کو پکڑ پکڑ کے قتل کرو۔ تان فی الدین میں یا علماء لکھتے ہیں کہ اگر تان فی الدین کی سزا قتل ہے تو اشارت الناس سے ثابت ہوا کہ دین لانے والے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، آپ پہ تان کرنا، اس کی سزا بدرجہ اولا قتل ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اذیت دی، رسول اللہ کو اذیت دی، ان کے لیے دنیا آخرت میں لعنت ہے، عذابا مہینا ہے، آخرت کی لعنت، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے۔ دنیا کی لعنت کیا ہے؟ دنیا کی لعنت یہ ہے کہ انہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے، قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ آج اور اگر کوئی قانون کے مطابق سزا نہیں دیتا، مسلمان اپنے ہاتھ سے اسے جہنم واصل کریں۔ نبی پاک کا مقام اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام کو کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی پاک کی آواز سے تم نے اپنی آواز بھی بلند نہیں کرنی۔ نبی پاک کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کوئی اشارتاً بھی میرے نبی کی توہین نہ کرے، کوئی ایسا زمانہ لفظ بھی استعمال نہ کرے جس سے میرے نبی کی توہین ہو رہی ہو۔ مسلمانوں، آج پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، برطانیہ کے اندر، آج فرانس کے اندر، جرمنی کے اندر، ڈنمارک کے اندر توہین ہو رہی ہے، گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ ان کے ایجنٹ، ان کے ٹاؤٹ یہاں بیٹھے ہیں، وہ قادیانی ہیں، مردود ہیں، ملعون ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور یہی قادیانی، یہ چنیوٹ کے قادیانی جب یہاں سے اٹھتا ہے جا کے ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈائریکٹ ملاقات کرتا ہے، وہ شکورہ ملعون قادیانی وہ ایک عام قادیانی ہے، عام کتاب فروش ہے، لیکن وہ جا کے ٹرمپ سے ملاقات کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے کفر ان کو سپورٹ کرتا ہے، عیسائی سپورٹ کرتے ہیں، یہودی سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے انٹرنیشنل لا دیکھا جائے، انٹرنیشنل قانون دیکھا جائے، بین الاقوامی معاہدات دیکھے جائیں، 1948 میں بین الاقوامی قانون بنا جس کے سب سے پہلے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے آزادی اظہار رائے کا آزادی ہے، لیکن ساتھ ہی لکھا کہ یہ آزادی نہیں ہے کہ تم دوسروں کے جذبات مجروح کرو۔ اسی کا آرٹیکل 19 ہے، 20 ہے، اس میں بھی یہی موجود ہے۔ اسی طریقے سے باقی ملکوں کے اندر اگر آپ آسٹریلیا کی کورٹ کا فیصلہ دیکھیں، وہاں پہ گستاخ کو سزا دی گئی ہے۔ امریکہ کی عدالت کا فیصلہ دیکھیں، وہاں سزا دی گئی ہے۔ ایک تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جتنے بھی گستاخ رسول ہیں، جہاں بھی کسی کے سامنے گستاخی ہو، پہلے تو ہم قانون کے ذریعے اس کو گرفتار کرائیں۔ آج افسوس یہ ہے ہمارا کوئی آدمی مدعی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اگر مدعی بن جائے پیسے لے کے بک جاتا ہے، گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، گواہ بن جائے ڈر جاتا ہے۔ ڈرنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہو، ناموس کا مسئلہ ہو، النبی اولا بالمؤمنین
من انفسہم، ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ آپ کا ناموس، آپ کی عزت عزیز ہونی چاہیے. ہم جان دے دیں، آپ کی گستاخی برداشت نہ کریں. ہم قانون کے ذریعے اس کو باقاعدہ جہنم واصل کرائیں. اور اس سے آگے جا کر میں حضرت ڈاکٹر علامہ سراج صاحب سے ایک گزارش کروں گا. عثمانی صاحب بھی کھڑے ہو گئے ہیں، وقت میرا ختم ہو گیا ہے. 1 منٹ. آج پاکستان کے اندر 295 قانون موجود ہے گستاخوں کے خلاف، لیکن حضرت بین الاقوامی سطح پہ بلیسفیمی کا قانون نہیں ہے. انٹرنیشنل سطح پہ کسی گستاخوں کے خلاف قانون نہیں ہے. پاکستان دنیا کے 9 ممالک ایسے ہیں اسلامی ممالک جن میں سزائے موت کا قانون ہے، باقیوں میں نہیں. اسلامی ممالک 23 ممالک ایسے ہیں دنیا کے اسلامی ممالک جن میں گستاخ رسول کی سزا عمر قید ہے. باقی ممالک میں کچھ سزائیں ہیں، اور جو برطانیہ ہے، انڈیا ہے، ان کے ہاں اپنے ہاں بھی کچھ سزائیں ہیں. اس وقت آج اگر ہم کہتے ہیں کہ جرمنی میں گستاخی نہ ہو، ابھی سلمان رشدی ملعون مردود کو ایک عاشق رسول نے اس پہ حملہ کیا، ہم اسے سلام پیش کرے ہیں. آج وہ سلمان رشدی وہاں جا کے پناہ لیے ہوا ہے، تسلیمہ نسرین وہاں جا کے پناہ لی ہوئی ہے، اور جتنے کفار ہیں پناہ لے لیتے ہیں وہاں جا کے. بین الاقوامی سطح پہ قانون سازی کے لیے جب ہمیں قانون بن گیا، قانون سازی ہو گئی، تو پھر ہمارے پاس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کے لیے ایک پلی ہوگی کہ ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں، اور جس ملک کے اندر یہ گستاخ پناہ لیں گے وہ ملک بھی اس کا پابند ہوگا کہ ان کو پناہ نہ دے. تو اس حوالے سے میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ قانون تحفظ ناموس رسالت کے لیے کوشش فرمائیں. اور یہ عظیم سٹیج ہے، یہ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ہے، اس کا پوری دنیا میں نیٹ ورک ہے. میں تمام قائدین سے اس سٹیج کی توسل سے یہ گزارش کروں گا کہ اس مشن کو اللہ نے آپ کے ذمے لیا ہوا ہے، آپ کر رہے ہیں، اس کو قدم کو اور آگے بڑھائیں، اور یہ قانون بھی بنا جائیں، اس پہ کوشش کر جائیں. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے مقدمہ بہاولپور کے اندر جا کے دلائل دیے تھے. 1934 کے اندر ابھی قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ڈابیل سے سفر کر کے یہاں آئے، قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے مقدمے میں دلائل دیے. سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اس مشن پہ اپنا سب کچھ لگا دیا. آج ان کی زندگی میں یہ نہیں ہوا، لیکن ان کے بعد پاکستان میں کافر قرار دیا گیا. ہو سکتا ہے بین الاقوامی سطح پہ ہماری زندگی میں ناموس رسالت کا قانون نہ بنے، بعد میں بن جائے. آج جب ہم قدم اٹھائیں گے، پہلی اینٹ رکھیں گے، وہ اس کا صدقہ جاریہ کے طور پہ ہم چلیں گے. اللہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا، یہ صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.